درود پاک پڑھی جائے، نمازیں پڑھی جائے، نفل نمازیں پڑھی جائے، حضور کی تعریف کی جائے، علماء کرام سے سرکار کی مدحتیں سنی جائے اور اس سب کا ثواب حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے، یہ اصل غذا ہے۔ تو ہم غذا کو چھوڑ دیے، صرف دسترخوان سجا رہے ہیں اور اسی میں رات دن گزار دیے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا۔ آپ کے پاس مہمان آ رہے ہیں، آپ کھلا رہے نہیں ہو، صرف دسترخوان بچھا ہوا ہے، تو یہ اسی پر کام ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اصل مقصد میلاد منانے کا اللہ کے نبی کا ذکر سننا ہے۔ آپ غور کیجئے، سیرت پاک پر جو سرکار کی سیرت پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اگر ان کو جمع کر دیا جائے حاضرین، 70 سال کی عمر 70,000 مرتبہ ملے تو بھی وہ کتابیں ختم نہیں ہوں گی پڑھنے پر۔ اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہے حضور کی سیرت پر، 70 سال کی عمر 70,000 سال بھی ملے، 70,000 بار بھی ملے اور ہر وقت ہم پڑھتے رہیں حضور کی سیرت تو بھی وہ کتابیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ پھر آج تک ہم نے کتنا پڑھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے کتنی کتابیں پڑھی حضور کی سیرت پاک پر؟ یا کم از کم ہر میلاد میں ایک مرتبہ تو ایسی محفلیں ہونی چاہیے کہ 12 دن تک سرکار کی سیرت پاک سنیں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال مزاج ہے اب لوگوں کا، کیا کہا جا سکتا ہے۔ مولوی صاحبوں کی باتیں اکثر لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی یا پھر دل میں نہیں اترتی، یا پھر کہتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ہونے کا نہیں ہے، مول صاحب سیدھے چھوٹے چھوٹے کام بولی کر لیں گے، مگر بڑی بڑی جنتیں چاہیے۔ کام چھوٹے چھوٹے کریں گے، جنتیں بڑی بڑی چاہیے۔ الجنت حفت بالمکارہ، حدیث شریف ہے کہ جنت پوری مصیبتوں کے بیچ میں رکھی گئی ہے۔ آرام کے راستے سے چل کے جنت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کانٹوں کے راستے پر چلیں گے دنیا میں تو ہی جنت کے قریب جائیں گے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، کوئی مولوی ملا نہیں کہہ رہا ہے، حدیث شریف ہے۔ تو خیر حاضرین کرام، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نام مبارک کا معنی کیا ہے؟ ایسی تعریف حضور کی جائے، یہ سمجھ کر کی جائے کہ حضور کی ذات میں کوئی عیب نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بے عیب ایسا بنایا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، خلقت مبرأ من کل عیب، اے نبی اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، ایسا بنایا کہ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسے پیدا کیا۔ سرکار بے عیب ہیں، اسی لیے حضور کی آنکھوں پر کوئی پردہ نہیں ہے، نہ دیوار نہ فاصلہ، کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام شب معراج نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا جلوہ بغیر حجاب کے خالق کائنات کو دیکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مخلوق کے درمیان 70,000 نورانی پردے، ایک پردہ اللہ تعالیٰ کا ہٹا دیا جائے ساری دنیا جل کے خاکستر ہو جائے۔ حدیث پاک ہے، ان للہ لسبعین الف حجاب لو کشفت لاحرقت من انتہا الیہ بصرہ، جہاں تک رب کے جلووں کی شعاعیں جاتی ہیں سب جل کے رہ جائیں اگر ایک پردہ بھی ہٹا دیا جائے، مگر 70,000 پردوں کے بغیر سرکار نے اپنے سر انور کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے عیب بنایا۔ اگر آپ اور ہم پیٹھ کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے، عیب ہے، حضور کی ذات اس سے پاک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں، ہل ترون قبلتی ہاہنا، اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ قبلے کی طرف میرا چہرہ ہے؟ واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تمہارا ظاہر مجھ سے چھپا ہے نہ تمہارا باطن مجھ سے چھپا ہے۔ یعنی حضور جیسے امتیوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، دل کو بھی حضور ملاحظہ فرماتے ہیں، اسی لیے دلوں کو پاک کرنا چاہیے۔ کدورت، حسد، کینہ، بغض، برائیاں سب دل میں لپیٹ کر گلے مل رہے ہیں، سب دل میں ہیں مگر گلے مل رہے ہیں، کیا فائدہ اس گلے ملنے کا؟ پہلے دل کو پاک و صاف کرے، پھر مومن کے ساتھ معانقہ کریں، ماشاءاللہ بخشش ہوگی۔ بہرحال حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ایسا منور کہ آپ رخ اگرچہ کہ قبلے کی جانب ہو مگر آپ کے پشت اطہر کے پیچھے کھڑے رہے مصلیوں کو بھی حضور دیکھتے تھے۔ بخاری شریف کہہ رہی ہے، تو پیٹھ کے پیچھے کا نظر نہ آنا عیب ہے، حضور عیب سے پاک ہے۔
دور کا سنائی نہ دینا عیب ہے، نبی عیب سے پاک ہیں، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ چٹان گری، بڑی آواز آئی، صحابہ کرام نے سنا، حضور کی صحبت میں تھے اس لیے ان کو سنائی دیا، ورنہ ان کو بھی نہیں سنائی دیتا، کیونکہ وہ عالم غیب کی باتیں تھیں، نبی پاک کی خدمت میں ہیں، عالم غیب بھی ان پر آشکار ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ آپ نے کچھ سنا؟ عرض کرتے ہیں حضور کوئی چٹان گرنے کی آواز آئی۔ فرمایا سرکار نے کیا ہے جانتے ہو؟ عرض کیا حضور نہیں جانتے۔ فرمایا 70,000 سال پہلے دوزخ کے اوپر سے ایک چٹان کو ڈھکیل دیا گیا تھا، اب دوزخ کی تہ کو لگی، تو دوزخ کی تہ اور اس کی گہرائی اتنی بڑی اور اتنی اونچائی سے دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا نہیں جائے گا، ڈھکیل دیا جائے گا، 70,000 سال تک وہ گرتا رہے گا۔ حاضرین، بڑی اونچائی سے اگر کوئی آدمی گرنے لگے، گرنے سے پہلے موت واقع ہو جاتی ہے ڈر کے خوف کے مارے، تو اب غور کیا جائے کتنا خوف کا منظر ہوگا۔ تو وہ چٹان کی آواز سرکار سماعت فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی آواز ہے، تو نہ سننا عیب ہے، دور کی نہ سننا بھی عیب ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو نبی آسمانوں کے اوپر رہنے والے دوزخ کے اندر گرنے والے چٹان کو 70,000 سال کے بعد آواز سن لیتے ہیں، کیا زمین پر رہنے والے امتیوں کی آواز نہیں سنیں گے؟ کون کہتا ہے کہ نہیں سن سکتے؟ جو بھی کہے وہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور نہیں سنتے تو کہنا چاہیے کہ تجھے سنائی نہیں دیتا، تو بہرا ہے، اللہ کے نبی تو سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں۔ یہ کہا ہے مول صاحب، حدیث شریف ہے، معجم کبیر طبرانی کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ما من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ، کہ جو بھی بندہ میری خدمت میں درود پڑھتا ہے میں اس کی آواز سنتا ہوں۔ اب بعض جگہ آیا ہے کہ فرشتے حضور کی خدمت میں سلام لے جا کے پیش کرتے ہیں، اس لیے وہ لوگ وہ حدیث کو پکڑ لیے، ہم درود پڑھیں گے تو حضور کی خدمت میں فرشتے لے جا کے سلام پیش کرتے ہیں، فرشتے حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، یہ بھی نبی کی شان ہے، اور حضور خود سنتے ہیں، یہ بھی نبی کی شان ہے۔ پھر کس کا درود فرشتے پیش کرتے ہیں، کس کا درود حضور خود سنتے ہیں؟ علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بے توجہی کے ساتھ درود پڑھتا ہے فرشتے لے جاتے ہیں، اور جو دل لگا کے پڑھتا ہے یہ سمجھ کر کے حضور سنتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درود بذات خود سنتے ہیں۔ تو دونوں حدیثیں دو مقامات کے، دو حالات کے اعتبار سے، تو ایک کو پکڑ لینا دوسرے کو چھوڑنا کم علمی کم عقلی کی بات ہے۔ حاضرین کرام، بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک میں ہی یہ تاثیر ہے، یہ معنی ہے کہ اللہ کے نبی بے عیب ہیں، بے عیب ذات پاک کی تعریف زیادہ جو کی جاتی ہے اس ذات کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، یہ نام مبارک ساری کائنات کے لیے ملجا و ماوا ہے۔ ہم کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی، لوگ کہتے ہیں آپ کی توبہ قبول ہوئی، توبہ بھی قبول ہوئی، دعا بھی قبول ہوئی، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مغفرت ہوئی، مطلب ان کے گناہ معاف کیے گئے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی گناہ گار نہیں ہوتے۔ ہاں، پچھلے زمانے میں بعض بڑے بڑے اکابر علماء نے بھی اس کا ترجمہ ایسے ہی کیا ہے، گناہ کے لفظ کے ساتھ، اب میں نام نہیں بتاؤں گا کون کون نہیں، بڑے بڑے اکابر ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس کا وہ معنی نہیں ہے، وہ یہ سمجھ کر نہیں کی ہے کہ نبی گناہ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ کر کی ہے کہ یہاں جو لفظ آیا اس کا ترجمہ کرنا۔ جب آپ کسی ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کریں گے، امانت داری یہ ہے کہ لفظ کا ترجمہ کیا جائے، تو اس لیے ان حضرات نے ویسا کیا، ان کا عقیدہ ویسا نہیں تھا جیسا کہ بدعقیدہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ خیر، تو حاضرین کرام، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ بھی قبول فرمائی اور آپ کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ تمام انبیاء کرام کو یہ نعمتیں ملی۔ اب چند احادیث پاک ہے سرکار کے نام پاک کے بارے میں، وہ عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف آتا ہوں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بچوں کا نام میرے نام کے ساتھ رکھتے، جن کا نام میرے نام سے رکھا جائے، یعنی کسی کا نام محمد رکھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دوزخ کی آگ نہیں جلاتی۔ جس کا نام محمد ہوتا ہے اسے دوزخ کی آگ نہیں جلاتی،
یہی وجہ ہے کہ ساری امت ناموں کے ساتھ محمد رکھتی. نام کچھ اور ہوتا ہے، ساتھ میں محمد. نام کچھ اور ہوتا ہے، ہر جس کا نام پوچھو آپ محمد. ہمارے استاذ محترم ہے، حضرت کا وصال ہوا ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد خواجہ شریف، شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان. اگر کوئی آپ کے نام کے ساتھ کہتا کہ مولانا خواجہ شریف صاحب آئے تو آپ فرماتے تھے میرا نام محمد خواجہ شریف ہے. تو نام سے اتنی محبت تھی کہ کوئی وہ نام بھی نہ پکارے تو حضرت ناراض ہو جاتے تھے. تو حاضرین، تاکہ امت مسلمہ جب کلمہ پڑھ چکی ہے دوزخ کی آگ ان پہ اثر نہ کرے، اس لیے مسلمان اپنے بچوں کے نام محمد رکھتے ہیں. سرکار نے بشارت عطا فرمائی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نام محمد ہوگا، اب دوزخ نہیں جلائے گی تو کیا کرنا؟ نام رکھ دینا، اس کے بعد جو چاہے کر لو. ایسے سوالات کرتے ہیں لوگ. بات دراصل کیا ہے، جس کی عقل جتنی ہوتی ہے وہ اتنی بات کرتا ہے. عقل کی بات ہے، علم کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں. معلومات سب کو ہے، یہ حدیث کس کو نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے، مگر اس کے باوجود عقل نہیں ہے نا، اس وجہ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو سمجھ لینا چاہیے. دیکھیے، نام کے ساتھ سرکار کا نام رکھنا ایک تفاعل خیر، یعنی خیر کی امید کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ جیسا میں اپنے بچے کا نام رکھ رہا ہوں میرا بچہ ویسے ہی سرکار کے نام کی تاثیر والا ہو جائے. یہ امید کے ساتھ نام رکھا جاتا ہے. اور واقعی یہ نام کی اگر کوئی نام جس کا رکھا گیا وہ خود بھی تعظیم کرے وہ کبھی محروم نہیں ہوگا. نام کی برکت یہ ہوگی کہ وہ عبادتوں کی طرف راغب ہوگا. فضیلت اسے بتائی بھی جائے، معلوم بھی ہو کہ اس نام رکھنے کا مقام کیا ہے، فضیلت کیا ہے. دوزخ کی آگ بھی نہیں جلائے گی، سرکار نے یہ ارشاد فرما دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ میرے نبی کا نام جہاں رکھا گیا وہ نام کے ساتھ کوئی عذاب آئے یا وہ نام کے مسمى پر جس کا نام رکھا گیا اس پر کوئی مصیبت آئے. حاضرین کرام، اس کی مثال آپ ایک واقعے سے سمجھ سکتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرعون اپنی فوج کو لے کر پیچھا کرتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پار کر کے اس طرف چلے گئے. فرعونی ڈوب گئے بہت سارے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کنارے پر پہنچ کر کے کچھ لوگ تیرتے تیرتے فرعونی ہیں کنارے پہ پہنچ گئے. دعا کرتے ہیں اللہ یہ قوم کو تو نے پھر نجات دی، اگر یہ لوگ نجات پائیں گے بچ جائیں گے تو ہم کو ختم کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، مگر ان میں جو لوگ آپ کے جیسا لباس پہنے تھے ان کو ہم نے عذاب نہ دیا، کیونکہ میرے نبی کے جیسا لباس بھی کوئی پہنتا ہے اس پہ عذاب نہیں آتا. تو موسیٰ علیہ السلام کے جیسا لباس پہننے والوں کو عذاب نہیں ملا، پھر نبی کا نام رکھنے والوں کو عذاب ملے گا. اب عذاب نہ دینے والا پروردگار، عذاب بھی اس کا، ثواب بھی اس کا، جنت بھی اس کی، دوزخ بھی اس کی، اور اعلان کرنے والے نبی بھی اس کے، فرمانے والے نبی بھی اس کے، سب اللہ کا، اللہ کے رسول کا. تو بھئی آپ کو کیوں سوال پیدا ہو رہا ہے، اعتراض ہو رہا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا؟ آپ خدا ہیں، رسول ہیں، دین کے ٹھیکیدار ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا تھا ویسا ہونا تھا، دین میں آنے کے بعد میں کیا ہونا تھا یہ مشورے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. جو رب نے فرما دیا، جو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی پہ عمل کرنا ہے بس. حاضرین کرام، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حافظان قرآن بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے. اب آپ غور کریں، حافظ قرآن دوزخ میں جائے گا تو عام آدمی بچے گا کیا؟ جیسا کہ آپ آج کل نعتیں پڑھنے والے وہ کرنے والے بڑی شان و شوکت کے ساتھ بولتے دوزخ میرا کیا بگاڑے گی، قبر کے فرشتے میرا کیا نقصان کریں گے، میں نبی کا غلام ہوں. وہاں گئے تو معلوم ہوتا نقصان کیا کرتے. زمین کے اوپر ٹھہر کے بولے تو کیسا ہوتا، خبر میں گئے تو عذاب ہوتا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ہم کیسا بول سکتے کچھ بھی نہیں ہوتا بول. سرکار کا فرمان ہے، گناہ کریں گے عذاب ملے گا، اللہ کا قانون ہے، نافرمانی کریں گے سزا ہوگی. لیکن الٹے معاملے چل رہے ہیں. خوشخبریاں چاہیے ہم کو، خوشخبریاں. خوف کی بات نہیں کرنا مل صاحب، ڈر ہوتا. خوش فہمی میں رہ کے کیا فائدہ. ہاں بھائی آپ کو ڈاکٹر بول رہا ہے آپ کو شوگر ہے، بولے تو ارے مت ڈراؤ، آپ کو بچنے کی تدبیر دے رہے ہیں ڈاکٹر. تو حاضرین کرام، صرف خوشخبریوں پر زندگی کا دار و مدار نہیں رکھنا چاہیے، کبھی خوف کی باتیں بھی سننی.
تو دعوے بڑے بڑے دعوے اچھے نہیں ہیں، بڑے بڑے اللہ والوں نے دعوے نہیں کیے، اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپتے تھے خدا کے بندے، اور وہی اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے۔ جو آدمی جتنا بے خوف ہوتا ہے اللہ سے، اس کے عذاب سے، وہ اتنا دین سے دور ہے، اتنا ہی دین سے دور ہے۔ اب دیکھیے سرکار سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کون ہے؟ حضور خود رحمت ہے نا، رحمت للعالمین ہے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضور جب رکعت باندھتے نماز کے لیے تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی ہے جیسے چولہے پہ ہانڈی ابلنے سے آتی ہے۔ عرض کیا گیا حضور یہ خوف؟ تو فرماتے ہیں کہ خدا کا خوف ہے جو میرے سینے میں ابلتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ کا خوف ہے، ہم کون ہیں؟ نعوذ باللہ، بڑی بڑی دعوے نہیں کرنا، پھٹکارے جائیں گے۔ بہرحال حاضرین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں میں حافظان قرآن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جب ڈالا جائے گا، ایک عرصہ گزر جائے گا، وہ دعا کرتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے مگر وہ دوزخ میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے، پاک پروردگار اعلان فرماتا ہے جبریل جاؤ، جتنے حفاظ قرآن ہیں ان کے دلوں میں قرآن ان کو یاد ہے، مگر جہاں جہاں میرے نبی کا نام تھا ہم نے وہ بھلا دیا تھا، تو ان کو حضور کا نام یاد دلاؤ۔ تو جبریل علیہ السلام آ کر سرکار کا نام پاک حافظوں کو یاد دلاتے ہیں، جو گناہ گار دوزخ میں تھے۔ ہر حافظ نہیں ہوتا جو حافظ قرآن ہے داڑھی مونڈے، حافظ قرآن نماز نہیں پڑھے، حافظ قرآن تراویح نہیں سنائے، حافظ قرآن گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو عذاب تو ہوگا۔ تو ان کو جب سرکار کا نام یاد دلایا جائے گا، ان کے اطراف کی دوزخ کی آگ سمٹ جائے گی، دور ہو جائے گی، آگ بجھے گی نہیں۔ دوزخ کی آگ کوئی نہیں بجھا سکتا۔ بعض لوگ یہ شعر بھی پڑھتے معاذ اللہ، کفری اشعار ہے۔ عجب تماشا ہے کہ دوزخ کی آگ لگائے خدا ہے بجھائے محمد۔ کس نے کہا حضور دوزخ کی آگ بجھائیں گے؟ نعوذ باللہ، سرکار اپنے امتیوں کو دوزخ سے نکالیں گے، دوزخ کی آگ بجھائیں گے نہیں۔ دوزخ کی آگ نہیں بجھتی، قرآن کہتا ہے آگ نہیں بجھتی۔ کوئی کہتا ہے حضور بجھائیں گے، بولے تو وہ جھوٹا ہے، نہ سرکار نے فرمایا نہ کسی اور نے کہا۔ ہاں یہ کہ کرم ہے پیارے آقا کا اپنی شفاعت سے اپنے امتیوں کو جن کے دل میں رائی دانہ برابر بھی ایمان ہے ان کو دوزخ سے حضور نکالیں گے، دوزخ کی آگ نہیں بجھائے گی۔ تو دوزخ کی آگ نام محمد کے یاد آتے ہی سمٹ جائے گی، دور ہو جائے گی، پھر ان کو دوزخ سے فرشتے نکالیں گے۔ تو غور کریں، سارا قرآن یاد ہے مگر سرکار کا نام یاد نہیں ہے، دوزخ میں جل رہے تھے۔ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ حاضرین کرام، آخری ایک بات عرض کروں گا۔ انوار احمدی میں حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک خاتون صحابیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر اپنے بیٹے کے ساتھ میں مدینہ پاک آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے شہزادے کا انتقال ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کو آئے۔ وہ خاتون عرض کرنے لگی حضور آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنا گھر بار رشتہ دار سب چھوڑے، صرف آپ کے لیے اپنے بچے کو لے کر آئی، ایک سہارا میرا بیٹا ہے وہ بھی دنیا سے گیا۔ حضور یا تو یہ زندہ ہو جائے یا پھر میں کیا کروں گی آپ دیکھیں گے۔ لاڑ و پیار سے انہوں نے اپنی گزارشیں پیش کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انتقال کیے ہوئے صحابی کا نام لے، وہ جو گئے تھے دنیا سے اٹھے وہ بھی سب کے ساتھ کھانے لگے۔ یہ تاکید کے لیے کہہ رہے ہیں، مطلب اٹھ کے پھر انتقال نہیں ہو گیا، کئی دنوں تک رہے، پھر ان کی شادی ہوئی، ان کی اولاد بھی ہوئی۔ تو ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر۔ پیارے آقا نے آواز دی ہے، مردے بھی اٹھ کر آ جاتے تھے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو پھر سرکار کا وہ نام مبارک اگر ہمارے دلوں میں روشن ہو جائے تو دل کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے حاضرین اپنے دل کو پاک و صاف کرنا ہے، سرکار کے نام پاک کا ورد کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اے نبی لوگ میرا نام لیتے ہیں میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ ادھورا نہیں پڑھیں گے، محمد رسول اللہ پورا پڑھیں گے۔
اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ نماز میں اذان میں اشہدو ان محمد رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ السلام علیکہ ایھا النبی، جہاں دیکھو خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام پاک موجود ہے۔ تو ایسے عظیم نام کے نبی کے ہم امتی، ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا سہارا سرکار کا نام مبارک ہے، تو نام مبارک کا ورد کرنا چاہیے، جیسے تسبیح سے اللہ اللہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ محمد محمد بھی پڑھنا چاہیے۔ بزرگوں نے سکھایا ہے، سرکار کے نام پاک کا جتنا ورد کریں گے اتنے اوصاف اتنے کمالات ہمارے اندر منتقل ہوں گے۔ بہرحال خلاصہ کلام ساری بات کا اتنا ہے، یہ محفل میلاد